اس چینل کے تھرو ہم آپ کو ارائی قوم کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کن کن لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اور کہاں سے اس کا نام ارائی پڑا۔ حضرت بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری ارائی تھے، مگر شاہ کے لقب سے ملقب تھے۔ حضرت بلے شاہ نے ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی: جے تو بندیا بنائے سائیاں دا، جے تو بندیا بننا سائیاں دا تے پلیا پھڑ لے ارائیاں دا۔ ارائی ذات کے آباء و اجداد ارائی فلسطینی عرب تھے جو 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والے فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 6,000 ارائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 11 سولجرز نشان حیدر پانے والے ہیں، جن میں سے 8 سولجرز کی قوم ارائی ہے۔ تاریخی قوم ارائیاں کے مصنف علی اصغر چودھری لکھتے ہیں کہ ارائی قوم کے آباء و اجداد ملک شام کے ایک علاقہ ارہا کے رہنے والے تھے۔ جب وہ وہاں سے سرزمین ہند پہنچے تو ارہا کی نسبت سے ارہائی اور بعد ازاں ارائی مشہور ہو گیا۔ اس طرح اس قوم کو آج تک ارائی قوم کہا جاتا ہے۔ ارائی ایک زراعت پیشہ اور باغبان قوم ہے۔ زمین کو زرخیز بنانا اور اس کی زرخیزی سے بھرپور فائدہ اٹھانا اس قوم کا کام ہے۔ لفظ ارائی دراصل عربی زبان کا لفظ آرائین سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ سبزی کاشت کرنا اور اس کو فروخت کرنا ایک ذریعہ معاش اور پیشہ بھی ہے، لیکن تمام قوم ارائی نے یہ پیشہ اختیار نہیں کیا۔ دوسری طرف ارائی ایک جاٹوں کی قوم بھی ہے جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ارائی کا مطلب زمیندار بھی ہے، اس لیے اس قوم کو بعض ارائی کہنے لگے، جو درست نہیں۔ اس قوم کا جو درست نام آج تک چلتا آ رہا ہے وہ ارائی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ارائی چودھری بھی کہلاتے ہیں، لاہور میں آباد ارائی مہر کہلاتے ہیں اور کچھ سردار بھی کہلاتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ سے آگاہ رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں تمام لوگ اپنے اسلاف کے کارہائے نمایاں کو یاد رکھ کر مشعل راہ بنا سکیں۔ اشتیاق احمد صاحب جو کہ ایک نامی گرامی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور خود ارائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ارائی خاندان کے قدیم تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوریہ ونشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اصل میں فارسی نسل ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آ کر حملہ آور ہوئے۔ لیکن اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے دیگر کاشتکار خاندانوں کی طرح ارائی بھی مختلف قبائل اور خاندانوں کا مجموعہ ہے۔ تاریخی طور پر مغل اور سکھ حکومتوں میں ارائی فیملی کو بڑا عروج حاصل رہا اور بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے، جیسے گورنر اور آرمی جنرل تک کے عہدوں پر فائز رہے۔ البتہ اس قوم پر ایک ابتلاء و آزمائش کا دور بھی گزرا جب 1857 کی جنگ آزادی میں معروف شاہ عبد القادر لدھیانوی جو اپنا ارائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے انگریز راج کے خلاف بغاوت میں بھرپور حصہ لیا۔ ارائی فیملی کے بہت سارے اراکین نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ بغاوت میں بھرپور حصہ لیا، جس کی وجہ سے ان پر بڑی ابتلاء اور آزمائشیں بھی آئیں، اور جس کا تذکرہ ہم کیے دیتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف معروف شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے انگریز راج کے خلاف شدید بغاوت کی تھی، اس کی وجہ سے انگریز راج نے ہمیشہ اس خاندان کو خطرہ خیال کرتے ہوئے انگریز فوج میں بھرتی پر پابندی لگا دی اور ان کی زمینیں وغیرہ بھی سلب کر لی۔ اور ایسا بہت سی دیگر قوموں کے ساتھ بھی ہوتا رہا جنہوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا۔ تو ابتدائی طور پر تو بڑے عہدوں پر رہے، لیکن اس بغاوت کے بعد انہیں انجام بھگتنا پڑا اور معاشرے سے ایک قسم کے آپ کہنے کے کٹ آف ہو گئے۔ تاہم 1885 سے 1940 تک ارائی چونکہ دیہی آبادی میں ملکیتی زمین رکھنے والا شاید سب سے بڑا طبقہ تھا، جیسے شہری آبادی میں ملکیتی زمین رکھنے والا سب سے بڑا طبقہ جاٹ تھا، تو اسی طرح سے ارائی جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں ملکیتی زمین رکھنے والے بہت بڑا طبقہ تھا۔ تو اس لیے جب انگریز نے پنجاب کو زراعت میں ترقی دینے کا سوچا، یا انہیں خیال آیا کہ اب زرعی ترقی کی طرف گامزن کیا جائے ملک کو، تو ارائی آبادی کو شہروں کے اطراف میں کاشتکاری کے لیے آباد کر دیا گیا۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ارائی فیملی کو انگریز خاندان نے ان کی محنت، نظم و ضبط اور لگن کی وجہ سے خوب سراہا۔
اور شہری اور دیہی زرعی ترقی کی وجہ سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ قیمت اور وقت میں بہت بڑھ گئیں، جس سے انائی اور جاٹ فیملی کو بہت فائدہ ہوا، معاشی طور پر مستحکم ہو گئے، اور اس استحکام کی وجہ سے انائی حضرات نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور بہت سے لوگ اس فیملی سے بڑے پڑھے لکھے اور خاص طور پر قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اس قوم سے جنم لیے، اور اسی بنا پر وہ لوگ سیاست میں بھی قدم رکھ چکے تھے۔ اس کا اندازہ اس چیز سے کر لیجئے کہ سر شاہ نواز جو کہ چیئرمین آف ارائی کنونشن 1905 میں خود رہے، وہ ان کا سیاست میں ایک بڑا نمایاں مقام ہے۔ پھر اسی طرح سے بھٹو خاندان میں باقی افراد آپ دیکھ لیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، بینظیر بھٹو ہیں، پھر ہمارے چھٹے صدر جناب ضیاء الحق مرحوم ہیں، اور چیف جسٹس ہمارے جو پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید صاحب وہ رہ چکے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ رائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور موجودہ دور میں گورنر چودھری محمد سرور ہیں، اور اس طرح کی انگنت مثالیں ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ رائی فیملی کی نامور شخصیات کی فہرست بنائیں تو شاید ایک چھوٹا سا کتابچہ بن جائے۔ عمومی طور پر یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل کے طور پر چودھری، میاں، میر، ملک، بھٹا، بھٹو، کاردار، سردار، مہر، یہ اس قسم کے ٹائٹلز اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے اور مطلب زبان زد عام ہے کہ یہ قوم موجودہ دور میں پاکستان میں صنعتی طور پر اور کاشتکاری کے حوالے سے مشہور ہے، اور عمومی طور پر یہ بھی بات مشہور ہے کہ یہ لوگ شریف النفس لوگ ہیں،